وسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد. میں جناب صدر صاحب معزز اساتذہ کرام عزیز طلبہ، جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن اقلیتوں کے حقوق کے تعلق سے منعقد کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر وہ انسانی آبادی قائم ہے، اس انسانی آبادی کے اندر مختلف رونق، مختلف مذہب و ملت اور مختلف طبقات سے تعلق کرنے والے جو مواد ہیں، وہ ان انسانوں کی آبادی جو مذہب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر مختلف طبقات کے اندر تقسیم ہے، تو ان میں بعض اقلیت ہیں اور بعض اکثریت ہے. لیکن دنیا کی مجموعی آبادی کے اعتبار سے اقلیت اور اکثریت کا پیمانہ طے نہیں کیا جاتا، بلکہ آبادی کی اقلیت اور اکثریت کا پیمانہ طے کرنے کے لیے ملکوں کی تقسیم کے اعتبار سے ان ملکوں میں آباد قوموں کے تناسب کی بنیاد پر اقلیت اور اکثریت کا پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ایک ہی قوم ایک ملک کے اندر اگر زیادہ تعداد کے اندر موجود ہے تو وہ قوم اس ملک کی اکثریت کہلاتی ہے. وہی قوم کسی دوسرے ملک کے اندر کم تعداد کے اندر ہے تو وہ اس ملک کے اندر اقلیت مانی جاتی ہے. یہ اقلیت اور اکثریت کا پیمانہ ملکوں کی تقسیم کے اعتبار سے ہی طے کیا جا سکتا ہے. آپ ادھر چلے جائیے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس ملک کے اندر جو قوم اکثریت کے اندر ہوتی ہے، جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، جس کو افرادی قوت حاصل ہوتی ہے، وہ قوم اس ملک کے وسائل کے اوپر، اس ملک کے کلیدی عہدوں پر اور اہم مناصب پر عام طور سے وہی قوم قابض ہوتی ہے اور وہی قوم ترقی کرتی ہے. اس لیے کہ ان کو افرادی قوت حاصل ہوتی ہے، ان کو ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، ان کے افراد کلیدی عہدوں پر ہوتے ہیں، تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کی رعایت رکھتے ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے کھلا ہوا میدان ملتا ہے. اس کے مقابل جو قومیں افرادی اعتبار سے کم ہوتی ہیں، قلیل ہوتی ہیں، جو اقلیت میں ہوتی ہیں، تو وہ عام طور سے اکثریت آبادی جو ہوتی ہے، جو اکثریت کے اندر ہوتے ہیں، ان کی آباد اور ان کی بالادستی اس اقلیت کے اوپر ہوتی ہے. اور اس اقلیت عام طور سے کبھی کچھ ہوا کرتی تھی. یہ ماضی وغیرہ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ آج کے زمانہ اور گزشتہ زمانہ کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے. تو عام طور سے وہ قومیں جو کسی ملک کے اندر اقلیت میں ہوتی تھی، ان کے حقوق پامال ہوتے تھے، ان کے ساتھ ظلم و جبر کا معاملہ ہوتا تھا اور اکثریت کی بالادستی ان کے اوپر ہوتی تھی اور یہ ان کے ماتحت ہوا کرتے تھے. کیونکہ ایسا عام طور سے ملکوں میں ہوتا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے تھے اور ان کو انصاف نہیں ملتا تھا اور وہ طرح طرح کے ظلم و ستم سے دوچار ہوا کرتے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے سن 1992 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے تعلق سے دنیا والوں کو بیدار کیا گیا اور حکمرانوں کو بیدار کیا گیا کہ آپ کے ماتحت جو حکومت ہے، اس حکومت کے اندر جو قوم اقلیت کے اندر ہے اس کا خاص طور سے آپ یاد رکھیں، ان کے حقوق طے کریں، ان کے لیے مراعات طے کریں تاکہ وہ ترقی کی راہ میں اکثریت کے شانہ بشانہ آگے بڑھ سکیں اور ان کی راہ میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ بن سکے.
چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 18 دسمبر 1992 کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی اور اس دن کو حقوق اقلیت کی یادگار کے طور پر منانے کا اعلان ہوا کہ ہر سال 18 دسمبر کو اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کے لیے کیا مراعات طے کی گئی ہیں ان کا اعادہ کیا جائے اور ان کو یاد کیا جائے اور اقلیتوں تک ان کے حقوق کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور اس کے لیے اسکیمیں بنائی جائیں اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہر سال 18 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے اور آج 18 دسمبر کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے لیے جو حقوق طے کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو مراعات طے کی گئی ہیں، ان کے لیے جو اسکیمیں لائی گئی ہیں، ان کا اعادہ کیا جائے اور اقلیتوں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ حکومت نے آپ کے لیے یہ مراعات طے کی ہے اور آپ کے لیے یہ سہولتیں رکھی ہیں، آپ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان مراعات کو بروئے کار لا کر کے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اعادہ کے لیے آج کا یہ دن منایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں؟ اقلیتوں کے تعلق سے حکومت نے کیا اسکیمیں طے کر رکھی ہیں اور کیا مراعات رکھی ہوئی ہیں؟ ان چیزوں کا علم ہونا اول تو تمام اقلیتوں کو بحیثیت اقلیت ہونے کے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تعلیمی طور پر بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تعلیمی طور پر بیدار نہیں ہوں گے تو ہم کو ہمارے حقوق بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ یہ حکومتیں ان حقوق کو اور ان مراعات کو اخبارات کے ذریعہ سے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ سے مشتہر کرتی ہیں تاکہ اقلیتیں جان لیں کہ حکومت کے نظام کے اندر اور حکومت کے منصوبوں کے اندر ان کے لیے کیا کیا چیزیں طے کی گئی ہیں اور پھر وہ جان کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز تو یہ اور دوسرے یہ حکومتی سطح پر اور حکومتی کارندوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ مستحب کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ آج کا جو دن خاص طور سے منعقد ہوتا ہے، آج کا جو پروگرام کیا جاتا ہے، یہ پروگرام ہم اپنے ادارے کے اندر اپنے درمیان پروگرام کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومتی کارندے آتے اور اقلیتوں کے درمیان پروگرام رکھتے اور وہ خود کھڑے ہو کر کے بتاتے کہ دیکھیے آپ کے لیے حکومت نے یہ اسکیمیں طے کر رکھی ہیں، آپ کے لیے یہ مراعات ہیں، آپ کے لیے حقوق طے ہیں، آپ ان کو چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال کم از کم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم معلوم بھی کر لیتے ہیں ہمارے لیے کیا چیزیں طے کی گئی ہیں حکومت کے اندر، تو حکومت نے ان چیزوں کا حصول اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی اپنے حقوق کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو پھر آخر وہ تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے کارروائیاں ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ جو ہے تمام قسم کے کاغذ اور دیگر تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کا حصول آسان بنائے تاکہ اب ایک عام آدمی اقلیتی قوم سے تعلق رکھنے والا اپنے حقوق کو پانا چاہے تو اس کی راہ میں یہ تمام چیزیں رکاوٹ نہ بن سکیں اور اس کی ہر ممکن تعاون کیا جائے اور وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی چونکہ ایک اقلیتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو جہاں ایک طرف ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حقوق کو جانیں اور ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں اور بحیثیت قوم پوری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے چل و دور کریں، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں اور دیگر تمام میدانوں کے اندر، جس سے ایک قوم ترقی پاتی ہے اور ایک قوم کا وقار بڑھتا ہے اور سماج کے اندر، ملک کے اندر، دنیا کے اندر اس کو ایک امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کوشش کرنا ہر فرد کی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ذاتی طور پر ایک حوصلہ بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ہم ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ان مراعات کو ہی بروئے کار لائیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو آئین نافذ ہے، اس آئین کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی بلند مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ان مراعات کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم ان مراعات کو حاصل کیے بغیر اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس آئین کے اندر ہمارے لیے تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے لیے تمام، اگر ہم نے محنت کی، تعلیم کے اندر محنت کی اور ہر ممکن کوشش کی، ہم نے وقت کے ضیاع کو بتایا، اپنے وقت کو بروئے کار لائے۔ عموماً ہوتا یہ کہ ہماری قوم کے اندر وقت کا ضیاع بہت ہے، مزید آرائیاں بہت ہیں، ہم اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے اور تعلیم کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے، اور تعلیم کے تئیں جتنا بیدار ہونا چاہیے اور ان کے لیے جتنا ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، وہ چیزیں بحیثیت قوم کے ہمارے اندر نہیں ہے۔ بحیثیت فرد کے ہوں تو ہوں، لیکن بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چیزیں اور یہ احساس اور اس کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر جگانے بحیثیت قوم کے اور علمی میدان میں محنت کریں، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس کو بروئے کار لائیں اور محنت کریں، اختصاص پیدا کریں، تو ہمارے لیے تمام راہیں کھلی ہیں، ترقی کی تمام منازل ہم طے کر سکتے ہیں اور ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ ہر سال جو ہائر ایجوکیشن کے جو رزلٹ آتے ہیں، اس میں ایک اچھی خاصی تعداد، اور الحمدللہ 1-2 سال سے بہت اچھی تعداد مسلم بچوں کی آ رہی ہے جو کامیاب ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بھی کامیاب ہو کر کے آتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ان مراعات کو حاصل کر کے ہی کامیابی حاصل کی ہو، بلکہ انہوں نے محنت کی ہے، لگن سے کام کیا ہے، پڑھائی کی ہے، اپنے وقت کو استعمال کیا ہے اور وقت کے ضیاع سے بچے ہیں اور محنت کی ہے، لگن سے محنت کی ہے، تو وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے اندر لگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تعلیم کے میدان کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی پوری کوشش اس کے اندر صرف کرتے ہیں، تو ہماری راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تو آج دنیا کے اندر ایسی نظامیں موجود ہیں کہ وہ قوم تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے اقلیت کے اندر ہے، لیکن اس قوم کے اندر تعلیمی بیداری ہے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ جفاکشی ان کے اندر ہے، وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ ایک مقصد کے تحت زندگی جیتے ہیں، اپنے شب و روز کو ایک مقصد کے اندر لگاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اپنے کام میں لگتے ہیں اور رات کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، بلکہ رات کو آرام میں گزار کر کے پھر صبح اپنے ہی کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو باوجود ہے کہ افرادی اعتبار سے کم ہونے کے کم ہیں، پھر بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر میدان کے اندر آگے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے ان کو غلبہ حاصل ہے۔ تو اسی اعتبار سے اگر ہم بھی بحیثیت قوم کے یہ احساسات اپنے اندر بیدار کر لیں، تعلیم کی اہمیت کو جان لیں، تو ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کے منازل کو طے کر سکتے ہیں اور بحیثیت قوم کے دنیا کے اندر ایک باوقار قوم بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تعلیمی بیداری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم ایک نیا عزم اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ آئندہ ہم اپنی حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے، حکومتی سطح پر ہمارے لیے کیا اسکیمیں طے کی گئی ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور تعلیم کے اندر محنت کریں گے، یا جس میدان کے اندر بھی ہے اس میدان کے اندر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کرتے ہوئے اپنے کام کے اندر لگیں گے۔ انشاءاللہ ہم ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور پورے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کر دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔